الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات ہماری شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 11 سے 18 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ چونکہ مضمون ایک ہی ہے اس لیے آیتیں چھوٹی بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک کی قدرت، اللہ کا ایک ہونا یہ ثابت ہوا۔ 2 دن آپ نے باتیں سنی، ہمارے رب نے قسمیں کھائیں، اور پھر جواب قسم تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کے بیچ کا مالک ہے، تمام مشرقوں کا مالک ہے، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے آراستہ کیا ہے، اور ہر مردود شیطان سے حفاظت کے لیے ہم نے ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی گزشتہ کل آپ حضرات نے تفصیل سنی۔ آج کا جو سبق ہے اس سبق کے اندر اللہ جل جلالہ آخرت کا عقیدہ کہ ہم سب کو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، ہماری پیشی ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ جتنا کچھ نظم بنا ہوا ہے یہ سارا نظم اللہ پاک ختم فرمائیں گے۔ سورہ کہف 15واں پارہ اس کے پہلے رکوع میں اللہ پاک ایک بات فرماتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے یہ پوری زمین کے اوپر جو رونق کا اور زینت کا سامان بنائے ہیں، انسانوں کے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بنائے ہیں کہ ہمارے پاس کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، اخلاص والا اچھا عمل ہمارے پاس کون کر کے آتا ہے، یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، یہ جو کچھ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تمہیں نظر آتا ہے، ہم ایک دن سب کو ملیا میٹ کر کے ایک میدان بنا دیں گے، کوئی بھی چیز تمہیں روئے زمین پر نظر نہیں آئے گی، اور جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، یہ سب چیزیں ہم ختم کر کے دوبارہ جب ہم سور پھونکیں گے تو پھر ہم سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ 14واں پارہ سورہ حجر کی آخری رکوع کی آیت ہے۔ تیرے رب کی قسم میں ضرور ضرور سب سے پوچھوں گا۔ کیا پوچھیں گے جی؟ کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ پاک ہم سے کیا پوچھیں گے؟ یہ جو اللہ پاک اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، پورے قرآن میں مختلف چیزوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی قسم بھی پورے قرآن میں 7 جگہ کھائی ہے۔ 7 جگہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ یہاں بھی میرے یعنی تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم یعنی میری قسم، کلام تو اللہ کا ہے، تو اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم، یعنی میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب سے پوچھوں گا اور ان کے ساری چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو اللہ جل جلالہ کے سامنے پیشی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا اللہ پاک اس کا پوچھیں گے، اور برا عمل کیا ہوگا تو اس کا بھی پوچھیں گے۔ تو یہ جو آیتیں ابھی آپ حضرات نے سنی، ان آیتوں کے بارے میں، ان آیتوں میں ہمارے رب نے کس بات کو ثابت کیا ہے کہ ذرا سوچ تو لو عقلی طور پر کہ یہ جتنی آسمان، زمین، ستارے، یہ بناوٹ کے اندر، پیدائش کے اندر یہ زیادہ مضبوط ہے
یا تم مضبوط ہو؟ اس کا سیدھا عقل سے سوچے گا آدمی تو سیدھا اس کا جواب کیا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ مضبوط ہیں، ہم کیا ہیں؟ اور پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں اللہ پاک، ہم نے تو اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی بھی کیسی؟ پورے قرآن میں یہ لفظ ایک ہی جگہ ہے یہاں پر، چپکتی ہوئی مٹی، چکنی مٹی چپکتی ہوئی، اس سے بنایا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک طویل حدیث میں یہ جملہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک مٹھی سرخ زمین سے لی، ایک کالی زمین سے، ایک براؤن قسم کی زمین سے، سفید مٹی، کالی مٹی، براؤن مٹی، سرخ مٹی، سخت مٹی، نرم مٹی، یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مٹیوں کی جو قسمیں تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے لی، اور اس کو پھر پانی ڈال کر کے اس کو گوندا گیا۔ تو وہ مٹی کیا تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مٹیوں میں چکنا پن ہوتا ہے، تو ہم نے چپکتی ہوئی مٹی سے اس کو پیدا کیا۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی، ہر انسان، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دو مطلب ہوئے، ایک پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ایک ہر انسان کی پیدائش میں مٹی کو دخل ہے۔ یعنی انسان بنتا ہے کس چیز سے؟ نطفے کے قطرے سے بنتا ہے۔ وہ کس سے بنتا ہے؟ اجی وہ تو خون سے بنتا ہے۔ اجی خون کس سے بنتا ہے؟ تو وہ خون جو انسان غذا کھاتا ہے تو پیچھے جائیں گے تو اس غذا کے اندر پانی اور مٹی آ جائے گی۔ نباتات، سبزیاں، جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب زمین میں جاتی ہے تو یہ مٹی کیا ہے؟ چپکتی ہوئی مٹی ہے، اس سے یہ نباتات پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان کھاتا ہے، پھر اس سے خون بنتا ہے، پھر نطفہ بنتا ہے، پھر اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنتا ہے۔ یہ سختے بنانے میں یا باقی چیزیں، تو جب ہم باقی سب چیزوں کو ہم پیدا کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اس کو پیدا کر کے ختم کر کے اور دوبارہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے، آپ کو ان کے انکار پہ تعجب ہے اور یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ قیامت کے منکر ہیں کہ بھئی کیسے اللہ پاک پیدا کریں گے، اور آپ کے سامنے یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ہمارے جو پیچھے جو باپ دادا گزرے ہیں ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ پیش کرتے ہیں تو یہ معجزے کبھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہماری عقل نہیں مانتی۔ جیسے کافروں نے اللہ کے رسول کو یہ بات کہی کہ آپ کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں، یہ سامنے چاند ہے، آپ اس کو دو ٹکڑے کر دیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تو آپ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا ایک طرف، ایک ٹکڑا دوسری طرف، سب نے دیکھا۔ اور خود قرآن پاک اس معجزے کو ذکر کرتے ہیں سورہ قمر کے اندر 27ویں پارے میں، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ قیامت آ گئی سر پہ، اس لیے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور لیکن ان کافروں کی عادت یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو چلتا ہوا ایک جادو ہے، ان کے ہاتھ پہ جادو ظاہر ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شعر و شاعری سے بھی دور، آپ جادو سے بھی دور، کائنات کے اندر اگر کوئی عقل مند اور ہوشیار شخصیت ہے، پوری دنیا کے سارے انسانوں میں جتنے پیدا ہو چکے ہیں، جتنے ہو رہے ہیں، جتنے بعد میں ہوں گے، سب سے زیادہ ہوشیار شخصیت اور عقل مند شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ جملے کہنا کہ آپ تو نعوذ باللہ پاگل ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو شاعر ہیں، تو یہ ہمارے رب نے ان آیتوں کے اندر آخرت کے عقیدے کا ذکر کیا۔ اچھا ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس پر اللہ پاک نے جو آخری جملہ کہا ہے کہ آپ فرما دیجئے جی ہاں تم دوبارہ زندہ بھی ہوگے، اور چونکہ تم کافر ہو
تو تم ذلیل و خوار بھی ہوگے۔ جتنے دنیا کے بڑے بڑے مالدار اور پیسے والے کافر حکومت والے جن کی آج بہت بڑی عزت ہے، سب اس میں داخل ہیں کہ زندہ بھی دوبارہ ہوں گے، اور دنیا کی کوئی عزت تمہیں آخرت میں نہیں ملے گی، سب کے سب تم کیا ہوں گے؟ ذلیل اور خوار ہوں گے۔ تو ان آیتوں میں یہ جو بھی آپ نے سنی، میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، اللہ پاک آخرت کا عقیدہ یعنی اس کو ثابت فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ابھی آپ نے جو سورہ قاف سنی، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے آخرت کا ذکر کیا ہے، موت کا ذکر کیا ہے، پیشی کا ذکر کیا ہے۔ فرشتے ہوں گے اور ہاتھ سے پکڑ کر کے اللہ کے پاس لے جا رہے ہوں گے، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے جھگڑے ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، فرشتے کہیں گے تم نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ پاک جواب دیں گے کہ لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میرے سامنے جھگڑے مت کرو، میں نے تو نبیوں کو بھیج کر کے تمہیں ڈرایا دھمکایا تھا، اور جس کے بارے میں جو فیصلہ ہے ما یبدل القول لدی، میرے سامنے کسی قسم کی کوئی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور نہ تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہ ان آیتوں کا بھی اسی طرح کا مفہوم ہے، ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، جب ذرا کافروں سے پوچھے تو صحیح کہ ان کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دیگر مخلوقات ان کا پیدا کرنا۔ اب اللہ پاک اپنے سے رخ ہٹا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے چیونٹی اور ہاتھی یہ پیدا کرنا اللہ کے یہ چھوٹا اور بڑا تناسب ہمارے نزدیک ہے، ہم آپ کہیں گے یہ چھوٹی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے، اللہ جل جلالہ کے لیے پیدا کرنا سب کا کیا ہے؟ وہ برابر ہے۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ آسمان زمین ستارے یہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ ان کو تو ہم نے چپکتی ہوئی اور لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے آپ ان کے انکار پر تعجب کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں یہ، اور جب بھی ان کو نصیحت کی جاتی ہے یہ نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی معجزہ اور نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے جو باپ دادا ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہاں، اور تم یعنی زندہ بھی ہوں گے اور ذلیل بھی ہوں گے۔ ایمان والے زندہ ہوں گے لیکن عزت میں ہوں گے، اور کافر ذلیل دوبارہ زندہ بھی ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ وہ ذلیل بھی ہوں گے۔ تو داخرون کا لفظ قل نعم وانتم داخرون، پھر جب سور پھونکا جائے گا کیسے زندہ ہوں گے، کیا سوال جواب ہوگا، یہ اگلی آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔